بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین وامام المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من الله عليه بمعرفة أهل بيتي وولايتهم فقد جمع الله له الخير كله صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم، آج ایک محرم ہے اور ہمارا سندھاولی میں پہلا سفر ہے، پہلی مجلس ہے۔ یہ عشرہ محرم کا جو ہم نے عنوان رکھا ہے وہ ہے علی فی التاریخ، علی تاریخ میں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کتاب بشارت المصطفیٰ میں نقل ہوا کہ من اللہ علیہ بمعرفتی اہل بیتی فقد جمع اللہ لہ الخیر کلہ، کہ جس شخص پر، جس انسان پر خدا نے احسان کیا ہوگا، اس شخص کو میرے اہل بیت کی معرفت اور ولایت عطا کی ہوگی۔ گویا کہ اس شخص میں خدا نے تمام خوبیوں کو جمع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر خدا نے نظر کرم کی ہوگی، جس شخص پر خدا نے احسان کیا ہوگا، اس شخص کو، اس انسان کو میرے اہل بیت کی معرفت اور ولایت عطا کی ہوگی۔ گویا اس شخص میں تمام اچھائیوں کو، ہر خوبی کو جمع کر دیا خدا نے۔ یعنی اگر کوئی انسان آپ کو ایسا نظر آئے جو باظاہر نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرنے جاتا ہو، اچھے کام کرتا ہو، لیکن اگر اس کا دل علی کی ولایت سے خالی ہو تو وہ انسان کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ ہاں، منافق تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ خدا کسی انسان کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا اگر اس کے دل میں امیر المومنین کی ولایت نہ ہو۔ اس لیے کہ کوئی اعمال کسی بھی مرتبے کا کیوں نہ ہو، مشکل ہو یا آسان ہو، کسی بھی مرتبے کا کیوں نہ ہو، اگر انسان کا عقیدہ اہل بیت کے ساتھ محکم نہیں ہے تو خدا اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا۔ جس طرح سے جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، عبادت کی قبولیات کے لیے ولایت امیر المومنین کا ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، میں پھر ایک بات اور عرض کر دوں کہ میں جو بھی پڑھوں گا ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ جس کی سمجھ میں جو نہ آئے وہ لکھ کے دے سکتا ہے، اور جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں صفحہ نمبر، پیج نمبر، جسے جو پوچھنا ہے، پیچھے باتیں نہ کرنا، جسے بھی پوچھنا ہے ایک ایک لفظ وہ پوچھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خدا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ شیخ توسی نے اپنی کتاب اعمالی میں ایک روایت نقل کی ہے، راوی ذرا نے چھٹے امام سے سوال کیا، مولا معرفت الہی کے بعد، معرفت خدا کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ مولا نے کہا معرفت خدا کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے۔ کہ مولا نماز کے بعد؟ مولا نے کہا روزہ؟ کہ مولا روزے کے بعد؟ مولا نے کہا حج۔ جب مولا نے اتنا کہا، ذرا نے کہا مولا اور آپ کی ولایت؟
مولانا کا ہماری ولایت کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، وہ فاتحۃ ذالک کلہ معرفتنا و خاتمہ معرفتنا، امام نے کہا ان تمام اعمال کے ابتدا اور انتہا ہماری ولایت عبادت ہے۔ اگر تم نے ہماری ولایت کے بغیر نماز پڑھی تو یوم محشر میں خدا تمہارے منہ پر اس نماز کو دے مارے گا۔ خدا تمہاری نماز قبول نہ کرے گا۔ تم ہماری ولایت کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو تو جان لو یہ تمام اعمال تب عبادت شمار ہوں گے جب اگر تمہارے دل میں ہماری ولایت اور ہماری معرفت ہوگی۔ اور ایک کتاب ہے رجب برسی صاحب کی، اس کا نام ہے صلوات پڑھے محمد محمد پر، فی حقائق امیر المؤمنین کتاب ہے، اس میں ایک روایت نقل ہوئی ہے اللہ کے نبی ابن عمر اس کا راوی ہے۔ میں نے کہا نا خدا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ جب عبداللہ ابن عمر نے اللہ کے نبی سے سوال پوچھا نا کہ آپ کے نزدیک علی کی کیا منزلت ہے، کیا قیمت ہے، تو بہت بڑی روایت ہے، انشاءاللہ کسی دن پیش کروں گا، اس کے آخری جملے سنیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ ابن عمر سنو، اگر کوئی انسان 1000 سال تک خدا کی عبادت کرے، 1000 سال تک، اور زمین کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، 1000 سال تک خدا کی عبادت اور زمین کے برابر سونا، یعنی لاکھ 2 لاکھ روپے نہیں، جتنا فرش خدا نے زمین کا بچھایا ہے اتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، اور صفا اور مروہ کے درمیان ناحق قتل ہو جائے۔ 3 چیزیں بتائیں جو محال ہیں۔ کوئی انسان 1000 سال تک خدا کی عبادت کر سکتا ہے اور زمین کے برابر سونا کوئی راہ خدا میں خرچ کر سکتا ہے، اور یہاں سناولی میں نہیں بلکہ صفا اور مروہ کے درمیان ناحق قتل ہو جانا۔ اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ بن عمر سنو، اگر کوئی انسان یہ تینوں کام کرنے کے بعد یوم محشر میں خدا کے سامنے اس طریقے سے حاضر ہو کہ اس کا دل علی کی ولایت سے خالی ہو تو خدا اس کے تمام اعمال کے ساتھ اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ خدا اس کے تمام اعمال کے ساتھ اسے جہنم میں داخل کر دے گا، یعنی بغیر امیر المؤمنین کی ولایت کے کوئی عمل کوئی کام صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک کتاب ہے شرح غرر الحکم، اس میں خود امیر المؤمنین نے کہا ہے کہ انا لا الہ الا اللہ شروطاً، مولانا نے کہا بے شک یقیناً ضرور بالضرور لا الہ الا اللہ کی شرائط ہے، کی شرط ہے کچھ۔ لا الہ الا اللہ کی یعنی فقط تم لا الہ الا اللہ کہہ دو وہ تمہارا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس کی کچھ شرائط ہے۔ پھر مولانا نے کہا انی وذریتی من شروطہا، میں اور میری اولاد ان شرائط میں سے ہیں۔ اگر تم اپنا لا الہ الا اللہ صحیح کرنا چاہتے ہو تو انی وذریتی من شروطہا، میں اور میری اولاد ان شرائط میں سے ہیں۔ مسلمانوں انصاف سے بتاؤ، جب بغیر علی کی ولایت کے تمہارا لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوتا تو بغیر علی کے تمہارے اعمال کس طریقے سے صحیح ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی مجلس ہے، لوگ کمیں تو سوئیے مت اور خاموشی سے نہ سنیں۔ جس طریقے سے میں طاقت لگا رہا ہوں آپ بھی تھوڑی سی طاقت لگائیں۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ آج پہلا روز ہے، انشاءاللہ تھوڑی تمہیدی گفتگو ہوگی اور گفتگو کا آغاز تو انشاءاللہ کل سے ہوگا کہ خدا کوئی عمل انسان کا قبول نہیں کرتا اگر اس کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو، اہل بیت کی محبت نہ ہو، بغیر ان کی محبت کے خدا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں تفسیر قمنی میں ایک روایت نقل ہوئی،
جناب موسیٰ خدا سے مناجات کر رہے ہیں، خدا سے گفتگو کر رہے ہیں. میں نے کہا نا بغیر اہل بیت کے خدا کچھ بھی قبول نہیں کرتا، خدا سے گفتگو کر رہے ہیں. ابلیس جناب موسیٰ کی طرف بڑھا. ایک فرشتے نے کہا اے عزازیل تیرا برا ہو، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو کس امید پر نبی خدا جناب موسیٰ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا اسی امید پر جس امید پر آدم کے پاس گیا تھا. خدا نے جناب موسیٰ سے، جب جناب موسیٰ گفتگو کر رہے ہیں، جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ میں کسی بھی انسان کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا مگر یہ کہ وہ میری عظمت کے سامنے عاجزی سے پیش آئے. پھر کہا موسیٰ میں کسی انسان کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا مگر یہ کہ وہ میرے خاص بندوں کے حق کو پہچانتا ہو. جناب موسیٰ نے کہا پروردگار کیا تیری خاص بندوں سے مراد ابراہیم، یعقوب و اسماعیل ہیں؟ پروردگار نے کہا وہ بھی میرے خاص بندے ہیں لیکن میری یہاں مراد محمد سے ہے. لیکن میری یہاں مراد محمد سے ہے. تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار تو مجھے محمد کی امت میں قرار دے. آواز قدرت آئی موسیٰ تم امت محمدی میں شامل نہیں ہو سکتے مگر یہ کہ جب تک اہل بیت کی معرفت حاصل نہ کر لو. یعنی موسیٰ جیسا نبی بغیر معرفت اہل بیت کے جب تک اہل بیت کے حق کو نہ پہچان لے امت محمدی میں شامل نہیں ہو سکتا. تو آج کا انسان کس طریقے سے امت محمدی میں اہل بیت کو چھوڑ کر شامل ہو سکتا ہے؟ یعنی میں نے کہا نا کہ خدا کوئی بھی عمل کوئی بھی چیز قبول نہیں کرتا. ایک کتاب ہے الخصال، اس میں ایک روایت ذکر ہوئی ہے اللہ کے نبی نے کہا اربعات انا الشفیع لہم یوم القیامہ ولو آتونی بذنوب اہل الارض. اللہ کے نبی نے کہا میں 4 طرح کے لوگوں کی شفاعت کروں گا. اربعات 4 طرح کے لوگوں کی. ولو آتونی بذنوب اہل الارض، اگرچہ وہ پوری کائنات کے گناہ اپنے کاندھے پر لے کے آ جائیں، پوری کائنات کے گناہ 4 طرح کے لوگوں کی میں شفاعت کروں گا. اہل بیت سے محبت کرنے والا، اہل بیت کا دفاع کرنے والا، اہل بیت کی ضروریات کو پورا کرنے والا اور اہل بیت کے حق کے لیے تلوار اٹھانے والا. تو میں ان 4 طرح کے لوگوں کی شفاعت کروں گا اگرچہ وہ کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہوں، میں ان کی شفاعت کروں گا. صلوات پڑھے محمد. اخبار الرضا میں روایت نقل ہوئی ہے امیر المؤمنین نے سوال کیا اللہ کے نبی سے اے اللہ کے نبی آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ اللہ کے نبی نے کہا یا علی خدا نے اپنے انبیاء کو جو اپنے نبی بنائے اس نے 1,24,000 انہیں اپنے مقرب فرشتوں پر فضیلت دی ہے اور مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی اور میرے بعد فضیلت آپ کے لیے اور آپ کے بعد والے ائمہ کے لیے ہے. اب میں ابھی تک تمہید تھی، اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. اچھا اللہ کے نبی نے پھر کہا یا علی آپ جانتے ہیں یہ جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ جو تسبیح کر رہے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ جو فرشتے عرش الہی کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، یہ جو تسبیح کر رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا نے کہا اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. مولا نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ہی بتائیے. اللہ کے نبی نے کہا یا علی سنو، یہ جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ جو فرشتے عرش الہی کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، یہ جو تسبیح کر رہے ہیں، یہ ہمارے شیعوں کے لیے طلب مغفرت کر رہے ہیں.
یا علی آپ نے پوچھا میں افضل یا جبرائیل؟ یا علی جان لو یہ فرشتے ہمارے شیعوں کے خدمت گزار ہیں، نوکر ہیں ہمارے شیعوں کے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا یا علی لولا نحنو، یا علی اگر ہم نہ ہوتے ما خلق اللہ آدم ولا حوا ولا السماء ولا الارض ولا النار ولا الجنہ۔ اے امیر المومنین نے کہا یا علی ولا ہم نہ ہوتے تو خدا نہ آدم کو خلق کرتا نہ حوا کو خلق کرتا، یعنی اگر ہم نہ ہوتے تو نہ آدم ہوتے، نہ نوح ہوتے، نہ ابراہیم ہوتے، نہ اسماعیل ہوتے، نہ یعقوب، نہ داؤد، کوئی انسان نہ ہوتا اگر اہل بیت نہ ہوتے۔ پھر کہا یا علی خدا نے اگر ہم نہ ہوتے، یہ زمین و آسمان نہ ہوتے، خدا نے زمین کا فرش بچھایا ہماری محبت میں، آسمان کے شامیانے لگائے ہماری محبت میں، یعنی اگر ہم نہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان نہ ہوتا۔ تو اب جو لوگ اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں اس لیے کہ زمین و آسمان ہے اہل بیت کے صدقے میں، اگر اہل بیت کو چھوڑنا ہے تو زمین پر چلنا چھوڑو، آسمان کا سایہ چھوڑو۔ بلکہ یوں کہوں اے دشمنان ابو تراب، تجھے پتا تو تب چلے گا جب تو تراب کے اندر داخل ہوگا۔ پھر کہا اگر ہم نہ ہوتے تو خدا جنت اور جہنم کو خلق نہ کرتا۔ اللہ نے جنت اور جہنم ہماری محبت میں خلق کی، جنت ہمارے دوستوں کے لیے اور جہنم ہمارے دشمنوں کے لیے۔ قرآن کا 30واں پارہ، اس کا پہلا سورہ سورہ نبأ العظیم، اس کی آخری 40ویں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ ایک کافر قیامت کے دن کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا۔ شیخ صدوق نے کتاب کوئن و اخبار الرضا کی دوسری جلد میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص، میں نے کہا نا دشمنان ابو تراب، تجھے پتہ تب چلے گا جب تو تراب کے اندر داخل ہوگا۔ شیخ صدوق نے لکھا کوئن و اخبار الرضا 2 جلدوں میں کتاب، اس کی دوسری جلد میں ایک شخص چھٹے مولا کے پاس آیا، 8ویں امام کہتے ہیں ہمارے دادا کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آنے کے بعد سوال کیا مولا یہ جو قرآن میں خدا کہہ رہا ہے ایک کافر قیامت کے دن کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا، مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ مولا نے کہا دوسرے کیا کہتے ہیں؟ کہ مولا دوسرے تو یہی کہتے ہیں کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ مولا نے کہا غلط کہتے ہیں۔ کہ مولا پھر مولا نے کہا ابو تراب ہے ہمارے جد کا لقب۔ اس آیت میں جو لفظ تراب آیا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یہ جو لفظ تراب آیا ہمارے جد کے شیعوں کے لیے آیا، ہمارے شیعوں کے لیے آیا، بلکہ ایک کافر قیامت کے دن کہے گا اے کاش میں علی کا شیعہ ہوتا۔ اب بھی نہ بولو گے تو پھر کب بولو گے؟ ایک کافر کہے گا اے کاش میں علی کا شیعہ ہوتا۔ راوی نے کہا مولا کیا ایسی فضیلت ہوگی علی کے شیعوں کی؟ ایک کافر کا نام میں لینا نہیں چاہتا لیکن جان لو وہ ہوں گے غیروں کے امام، ان کا نام وہاں آیا ہے جو قرآن میں لفظ کافر ہے ان کے لیے آیا ہے۔ تو راوی نے کہا مولا کیا ایسی منزلت قیمت فضیلت ہوگی علی کے شیعوں کی کہ غیروں کے امام بھی محشر میں کھڑے ہو کر تمنا کریں گے کاش ہم علی کے شیعہ ہوتے۔ اب جو مولا نے حدیث رسول اس شخص کو سنائی، یہ حدیث اہل سنت کی بہت مشہور کتاب ہے ینابع المودت، 2 جلدوں میں کتاب، اور اس کے لکھنے والے سلیمان حسین بلخی قندوزی مفتی اعظم تھے یہ قسطنطنیہ یعنی استنبول ترکی کے، جب سلطنت عثمانیہ کا زمانہ تھا، سلطان عبدالعزیز خان کے مصاحب خاص تھے۔ انہوں نے سنی کتب سے 100 باب باندھے کتاب میں ینابع المودت میں 2 جلدوں میں، اردو میں 1 جلد میں اس کا ترجمہ، عربی میں 2 جلدوں میں 100 باب باندھے، اور جو 16ویں نمبر کا باب ہے اس میں وہ ہے علی قسیم نار والجنہ، اس میں
15 روایت انہوں نے نقل کی ہے، اور جو پہلی روایت انہوں نے نقل کی ہے اس کا راوی ہے عبداللہ ابن عمر. یہی روایت مولا نے اس شخص کو سنائی جب اس نے کہا کیا ایسی فضیلت ہوگی علی کے شیعوں کی کہ غیروں کے امام بھی کھڑے ہو کر تمنا کر رہے ہوں گے اے کاش کہ ہم علی کے شیعہ ہوتے. اب سنیں آپ روایت یہ نابل مبدت میں عبداللہ ابن عمر اس کے راوی وہ کہتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے ان کانوں سے سنا، علی سے رسول نے کہا کہ یا علی قیامت کے دن کیا عالم ہوگا کہ آپ ایک نور کے تخت پر جلوہ افروز ہوں گے. یا علی آپ کے سر پر ایک نور کا تاج ہوگا، اس سے ایسی روشنی نکل رہی ہوگی کہ اہل محشر کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوں گی، چکا چوند ہو رہی ہوں گی. یا علی پھر ایک منادی ندا دے گا، آواز دے گا، صدا دے گا، کہے گا رسول اللہ کے بھائی کہاں ہیں؟ یا علی آپ کہیں گے کہ میں یہاں ہوں. یا علی پھر حکم ہوگا. عبداللہ ابن عمر کہہ رہا ہے رسول علی سے کہہ رہے ہیں، کہتے میں نے سنا کہ یا علی پھر حکم ہوگا کہ آپ مع تخت اپنے تخت کے ساتھ پلے صراط پر آ جائیں. کہ یا علی جب آپ پلے صراط پر پہنچیں گے تو جبرائیل آپ کے قریب آئیں گے، آنے کے بعد کہیں گے اے علی خدا نے حکم دیا ہے آپ قسیم نار والجنہ ہیں، آپ جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہیں. یا علی جس نے دنیا میں آپ کی ولایت کا انکار کیا، آپ سے دشمنی رکھی، اسے بغیر حساب و کتاب جہنم میں داخل کر دیجیے. یا علی جس نے آپ کی ولایت کا اقرار کیا، آپ سے محبت کی، اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیجیے. اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ وہ مولانا آئے اور 2 جملوں میں جب جنت بانٹ کے چلتے بنے، مطلب جوا کھیلے پھر بھی جنت میں، سٹا کھیلے پھر بھی جنت میں، لوگوں کا حق مار لیں پھر بھی جنت میں، قتل کر دیں پھر بھی جنت میں. تو جو چھٹے امام سے اصول کافی میں شیخ یعقوب کلینی نے نقل کیا، ایک شخص چھٹے مولا کے پاس آیا، اس نے آنے کے بعد کہا مولا کیا آپ کا ہر ایک شیعہ آپ کا محب جنت میں جائے گا؟ مولا نے کہا سنو، ہم تم پر حجت ہے خدا کی طرف سے. سنیے گا جملہ، اگر اس جملے پر نہ بولے تو پوری محنت ضائع ہو جائے گی. مولا نے کہا ہم تم پر حجت ہے خدا کی طرف سے، ہماری دادی ہم پر حجت ہے جس طرح سے ہم تم پر حجت ہے. مولا نے کہا ہماری دادی نے تمہاری جنت کی ذمہ داری لی ہے، ہم بھی تمہاری جنت کی ذمہ داری لیتے ہیں. مولا نے کہا سنو، جنت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں لیکن عالم برزخ کا انتظام، عالم برزخ کا انتظام خود کر کے آنا. اس لیے کہ اللہ عادل، چھوڑا کسی کو نہیں جائے گا. جس نے جو کیا ہے بھگتے گا ضرور. بہار الانوار میں اللہ مجلسی نے نقل کیا ہے 11ویں امام سے حدیث ہے، اور یہ جو میں نے ابھی حدیث پیش کی ہماری دادی حجت ہے، یہ بھی 11ویں امام سے بعض روایتوں میں نقل ہوئی ہے. 11ویں مولا نے کہا ہمارے شیعوں تم جنت کی طلب نہ کرو، جنت تو تمہیں جلد بدیر مل ہی جائے گی. جنت میں اعلیٰ مقام کی تمنا کرو، اچھا کام کرو. اس لیے کہ کتاب القطرہ من بہاری مناقب النبی والعطرتی میں نقل ہوا ہے کہ یوم محشر میں بنت رسول جنت کے دروازے پر کھڑی ہو کر اپنے شیعوں کو اس طریقے سے چنیں گی جیسے پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانے کو چن لیتا ہے. جیسے پرندہ، انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں پہلا دن ہے اور کل سے تھوڑا سا ہمارے مزاج کو سمجھ لیں، ہم آپ کے مزاج کو پھر بھی بہت زیادہ خاموش ہیں. صلوات پڑھے محمد.
اس طریقے سے چن لیں گی کہ جیسے پرندہ خراب دانوں میں سے. ہمارے بڑے بھائی مولانا مرزا عمران صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور تائید کریں گے حدیث کی. ہمارے بزرگ بہت زیادہ سینئر ہیں. اچھے دانوں میں سے القطرہ میں اس طریقے سے چن لیں گی شہزادی. میں نے کہا نا کیا کہا امام نے کہ جنت میں بلند مقام کی تمنا کرو، اس لیے کہ جنت خلق ہوئی ہے اہل بیت کی محبت میں. اس لیے کہ جنت میں درجے ہیں. مطلب جس طریقے سے آپ دیکھیں آپ کسی ہوٹل میں جائیں، نارمل ہوٹل ہوگا $20 $30 یعنی 1000-2000 روپے کا. آپ دلی میں دالیلا وغیرہ میں چلے جائیں تو 30,000 40,000 روپے کا ہے ہوتا ہے نا. $300 $400. آپ مطلب گاؤں میں آپ اپنے گاؤں دیکھیں جن کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں تو وہ مطلب انویٹر سے کام چلا رہے ہیں. جن کے پاس تھوڑے زیادہ تھے انہوں نے جنریٹر بھی لے رکھا ہے. سولر پلانٹ جن کے پاس کم سے چھوٹا لگوا رکھا ہے. جن کے پاس زیادہ پیسے انہوں نے بڑا لگوا رکھا ہے. اسی طریقے سے جنت میں ہر شیعہ علی جائے گا. میں نے کیا کہا خدا ہے عادل، ہر علی کا شیعہ جائے گا جنت میں، لیکن سب جنت میں ساتھ نہیں رہیں گے. سب جنت میں ساتھ نہیں رہیں گے. جنت میں بھی طبقات رکھے ہوئے ہیں. جس طریقے سے جہنم میں بھی ایسا نہیں ہے سب ساتھ رہیں گے. جہنم میں بھی طبقات رکھے ہوئے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہیں جہنم کی آگ جن پر عذاب بن کے نازل نہ ہوگی. حاتم طائی اللہ کے نبی سے جب اس کے متعلق سوال ہوا کافر مرا ہے، وہ سخی بہت بڑا آپ لوگ جانتی ہیں کہانی ہے اس کے بارے میں. جب اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی حاتم طائی اتنا بڑا سخی تھا وہ کہاں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا جہنم میں. جو انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ نہ کہے گا اس کا مقام خاص ہے، جائے گا وہیں. لیکن ایک مرتبہ صحابہ نے کہا اتنا بڑا سخی تھا، سخی ہونا کوئی فائدہ دے گا اسے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں اسے یہ فائدہ دے گا کہ وہ ہوگا جہنم میں، لیکن جہنم کی آگ اس پر عذاب بن کے نازل نہ ہوگی. جہنم کی آگ اس پر عذاب بن کر نازل نہ ہوگی. نہ جانے امام مسلم نے ایک بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کس طریقے سے حضرت ابو طالب کے خلاف اس نے ایک جھوٹی حدیث صحیح مسلم میں لکھ دی کہ نعوذ باللہ حضرت ابو طالب پر آگ کا عذاب ہوگا. یعنی جو کافر کافروں کو کھلائے پتہ نہیں کہاں ہے آپ، یعنی حاتم طائی جیسا کافر کافروں کو کھلائے اس پر جہنم کی آگ عذاب بن کر نازل نہ ہو. جو ابو طالب محمد کو کھلائے اس پر کس طریقے سے میں نے کہا نا جھوٹی حدیث اس طریقے سے اس نے گڑی. بہت میں روایت پڑھنا نہیں چاہ رہا، جس طریقے سے اس نے جھوٹی باتیں لکھی ہیں حضرت ابو طالب کے بعد صرف یہی اس نے جھوٹی حدیث لکھی ہے. تو ہر شیعہ علی کہاں جائے گا؟ جنت میں. ایک کتاب ہے بہاؤالدین ارویلی کی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس میں روایت نقل ہوئی اللہ کے نبی نے کہا حب آل محمد یومن خیر من عبادت السنہ. ایک دن کی محبت اہل بیت کے ساتھ ایک سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک دن کی محبت حب آل محمد یومن خیر من عبادت السنہ. پھر کہا من مات دخل علیہ الجنہ، جو ان کی محبت میں جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ جنت میں داخل ہوگا. جنت خدا نے کس کی محبت میں بنائی؟ کس کی محبت میں؟ اہل بیت کی محبت میں. جاگیر آل محمد کا نام کیا ہے؟ اور جس کی جاگیر ہوتی ہے اسی کا نام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. بھائی ہوتا ہے نا ہمارے دروازوں پہ فلاں کی منزل ہے، حیدر علی کی منزل، محمد عباس کی منزل. تو جس کا گھر ہوتا ہے جس کی جاگیر ہوتی ہے بھائی جاگیردار کا نام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے.
روایت میں نقل ہوا ہے، میرے ذہن سے کتاب کا نام نکل رہا ہے، میں کل اس کتاب کا آپ کو نام بتا دوں گا. حافظ رجب برسی صاحب کی کتاب ہے مشارق انوار الیقین. یہ کتاب ہے، اس کتاب میں روایت نقل ہوئی کہ ابن عباس اس کے راوی اللہ کے نبی نے کہا جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ محمد علی، پھر آگے لکھا ہوا ہوگا فاطمۃ خیارۃ اللہ الحسن والحسین صفوۃ اللہ. آگے لکھا ہوا ہوگا، جو میں نے پوری روایت پیش کی آخری جملہ سنے، آگے لکھا ہوا ہوگا الا محبہم رحمت اللہ و مبغضہم لعنت اللہ. یعنی مسلمانوں، خدا تمہیں جنت میں داخل نہ کرے گا جب تک تم اہل بیت کے قاتلوں پر لعنت نہ کر لو. خدا بچو، کہاں تک بچو گے؟ خدا تمہیں جنت میں نہ جانے دے گا. پکڑ پکڑ کر پہلے اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرائی جائے گی. میں نے حوالہ پیش کر دیا مشارق انوار الیقین فی حقائق اسرار امیر المومنین حافظ رجب برسی صاحب کی کتاب ہے، عربی میں 1 جلد میں، بہت بڑی کتاب ہے فضائل اہل بیت پر. تو خدا جنت میں داخل نہیں کرے گا جب تک کہ اہل بیت کی معرفت، ولایت اور ان کی محبت حاصل نہ کر لے انسان. اور اب سنیں، اگر انسان، یہ آخری واقعہ انشاءاللہ پھر کل سے گفتگو کا آغاز ہوگا، اگر انسان اہل بیت کی حقیقی معرفت و ولایت حاصل کر لے تو وہ لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کو ذلیل کر دیتا ہے. آپ دیکھیں ایران کے عالم دین گزرے ایرانی، ان کا نام ملا احمد نراقی، ان کی کتاب ہے الخزائن. اس کے صفحہ نمبر 114 پر ایک روایت نقل ہوئی، چھٹے امام کا زمانہ ہے، چھٹے صلوات پڑھیں. چھٹے امام کا زمانہ ہے، ملا احمد نراقی کتاب الخزائن صفحہ نمبر 114 پر نقل کرتے ہیں کہ چھٹے امام کے شاگرد جن کا نام ہے فضیل مسجد کوفہ کے دروازے سے باہر سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہے ہیں. حضرت ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہے ہیں. تو وہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے. جانے کے بعد تقیتاً بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد سوال کیا، اے سربراہ مذہب، ابو حنیفہ حنفی مذہب کے سربراہ، اے سربراہ مذہب، میرا ایک بھائی ہے تو میرا بھائی، لیکن وہ امام جعفر صادق کا پیروکار ہے تو میرا بھائی، لیکن وہ امام جعفر صادق کا پیروکار ہے. وہ شیخین کو، وہ حضرت علی کو شیخین سے افضل جانتا ہے. آپ کوئی دلیل پیش کر دیں کہ شیخین ہیں علی سے افضل. انہوں نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے، تم اپنے بھائی سے کہنا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو رسول علی کو جنگوں میں لڑنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے، شیخین کو اپنے پاس اپنے خیمے میں بٹھا لیا کرتے تھے. چونکہ شیخین سے محبت تھی زیادہ ان کی جان کی حفاظت کے لیے، اور جس سے رسول کو محبت زیادہ ہو وہ ہوتا نس، اور نس میں کبھی اجتہاد نہیں ہوتا. جس سے رسول کو زیادہ محبت ہو وہ تو ہوگا ہی افضل. انہوں نے کہا اے سربراہ مذہب، اتفاق سے، میں نے کہا نا تقیہ میں تھے، اتفاق سے یہی دلیل میں نے اپنے بھائی کے سامنے پیش کی. میرے بھائی نے کہا
کہ میں نے اپنے بھائی کے سامنے یہی دلیل پیش کی، لیکن میرے بھائی نے قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 95 سے میری اس دلیل کو رد کر دیا کہ میرے بھائی نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ نساء آیت نمبر 95، بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ اللہ بیٹھنے والوں پر، اللہ قائدین پر، مجاہدین کو فضیلت عطا کرتا ہے۔ کئی آیت سے تو ثابت ہو گیا علی بیٹھنے والوں سے افضل۔ اللہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ بیٹھنے والوں پر، قائدین پر، مجاہدین کو فضیلت عطا کرتا ہے، فضیلت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ دلیل دے دی تمہارے بھائی نے، تو تم اپنے بھائی سے یہ کہنا کہ تم کیوں کر علی کو شیخین سے افضل جانتے ہو؟ کیا تمہارے بھائی کو نہیں معلوم؟ کیا تمہارے بھائی نہیں جانتا کہ شیخین کی قبر روضہ رسول میں ہے، رسول کی کروٹ میں ہے یا نہیں؟ ہم سے بھی کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو جو کربلا میں دفن ہو وہ جنت میں جائے گا۔ خاموش بیٹھے ہوئے آپ کہتے نا، اعتراض کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کربلا میں دفن ہو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں، اور جو رسول کے پاس دفن ہو وہ کہاں جائے گا؟ تو انہوں نے کہا اے سربراہ مذہب، اتفاق سے یہی دلیل میں نے بھی اپنے بھائی کے سامنے پیش کی تھی، لیکن میرے بھائی نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 سے میری اس دلیل کو رد کر دیا۔ کہ میرے بھائی نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم۔ اللہ کہتا ہے کہ انبیاء کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا۔ کارے تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، رسول کی قبر رسول کے شخصی گھر میں ہے، نہ رسول نے اجازت دی، نہ رسول کے وارثین نے اجازت دی۔ اب سنو کہ جملہ تنہاوی والا جملہ سنو کہ اس آیت سے تو ثابت ہو گیا شیخین غصبی زمین میں دفن ہے۔ میں کوئی حدیث تو پیش نہیں کر رہا، آپ اتنا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں نا وہی کہ قرآن سے دلیل دو ہر بات میں، دکھاؤ کوئی جھوٹی سے جھوٹی، مسلم، بخاری، جامع ابن ماجہ، جامع ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی، دکھاؤ صحائف ستہ سے کوئی جھوٹی سے جھوٹی حدیث کہ رسول نے اجازت دی ہو کہ ہمارے پاس تم دفن ہو جانا، رسول کے وارثین نے اجازت دی ہو، جھوٹی ہی دکھا دو۔ اگر رسول نے اجازت دی ہو، رسول کے وارثین نے اجازت دی ہو، کہ سربراہ مذہب میرے بھائی نے کہا یہ تو ثابت ہو گیا کہ دونوں غصبی زمین میں دفن ہیں۔ آپ جانتے ہیں اگر کوئی غصبی زمین میں دفن ہو جائے اس کا مسئلہ جانتے ہیں شریعت کا کیا ہے؟ مردے کو کھاڑیے، کہیں اور دفن کیجیے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ جب تک زمین کا مالک اجازت نہ دے، اگر ہمارے یہاں مطلب مجھے کسی کی زمین میں میں مر جاؤں تم دفن کر دو، اور صاحب زمین کہے بھائی ہم سے اجازت نہیں لی، تو واجب ہے کہ مجھے وہاں سے اکھاڑا جائے، کہیں اور دفن کیا جائے۔ نہ رسول نے اجازت دی، نہ رسول کے وارثین نے، کہ ثابت ہو گیا شیخین غصبی زمین میں دفن ہیں۔ اب اگر کوئی کہے نا، ہمیشہ کہتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ پہ کہ رسول جو حسین کے کربلا میں دفن ہو وہ جنت میں، اور رسول حسین سے زیادہ افضل ہے رسول، اور جو رسول کے پاس دفن ہو وہ کہاں جائے گا؟ تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 لکھ دیجیے گا، لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم۔ اللہ کہتا ہے انبیاء کے گھروں میں بغیر اجازت کے نہ جانا۔ اب جو ابو حنیفہ نے یہ دلیل سنی، حقا بکر ہے، کہنے لگا اچھا
یہ دلیل بھی پیش کر دی تو کہنے لگے اما تمہارے بھیا کو تو معلوم نہیں تھا، تمہارے بھائی کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول کی وفات کے بعد ازواج رسول میں سے دو نے اس گھر کو بطور مہر لے لیا تھا۔ ازواج رسول میں دو نے، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، دونوں نے بعد از رسول اس گھر کو بطور مہر لے لیا تھا۔ انہوں نے کہا اے سربراہ مذہب، اتفاق سے یہی دلیل میں نے بھی اپنے بھائی کے سامنے پیش کی تھی۔ میرے بھائی نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 سے میری دلیل کو رد کر دیا۔ خدا قرآن میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن، اے میرے حبیب ہم نے تمہاری ازواج کو تم پر حلال کر دیا جن کا تم مہر ادا کر چکے ہو، کر رسول تو زندگی میں ہی مہر دے چکے تھے۔ رسول کے جانے کے بعد مہر کی کہاں سے ضرورت؟ اللہ کہہ رہا ہے انہیں حلال کیا ہے جن کا مہر تم ادا کر چکے ہو۔ اب مانو مہر دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے صاف صاف، بالکل ایک دم صاف الفاظ میں حدیث پیش نہیں کر رہا، قرآن کی آیت جا کے دیکھ لیجئے سورہ احزاب میں کہ میرے حبیب ہم نے تمہاری ازواج کو تم پر حلال تب کیا جب تم نے ان کا مہر ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیا، تب ہوئی وہ تم پر حلال۔ تو اب اور زیادہ پریشان جب کہ میرے بھائی نے یہ دلیل دے دی تو پھر کہنے لگے اچھا تم، بس میں ختم کر رہا ہوں آخری جملے رفتے مسائل، اچھا تم اپنے بھائی سے کہنا کہ ازواج رسول میں سے دو نے وہ زمین بعد از رسول بطور ارث لے لی، بطور وراثت لے لی تھی۔ اب جو یہ کہا خود ہی پھنس گئے کہ اے سربراہ مذہب اتفاق سے میرے بھائی کو میں نے بھی یہی دلیل دی تھی، لیکن میرے بھائی نے کہا تم تو اس بات کے قائل ہو، ارے جب بنت رسول دربار میں اپنا حق مانگنے آئی تو ابو قحافہ کے بیٹے نے کیا کہا تھا؟ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، نہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے، نہ نبی کسی کو وارث بناتا ہے، لیکن ہم تو مانتے ہیں۔ حسین نے کہا، میرے بھائی نے کہا ہم تو مانتے ہیں کہ رسول کی وراثت ہوتی ہے۔ چلو آج تم نے بھی مانا، چلو مان لو، ہم نے مان لیا کہ ازواج رسول میں سے دو نے بعد از رسول کی قبر رسول کے حجرے میں رسول کے شخصی گھر میں تھی، بعد از رسول ازواج رسول میں سے دو نے ارث کے طور پر بطور وراثت وہ گھر وہ حجرہ لے لیا تھا۔ تم بھی مانتے ہو، چلو آج تم نے مان لیا، ہم تو مانتے ہی ہیں کہ یہ بتاؤ جب رسول دنیا سے رخصت ہوئے کم سے کم سب نے لکھا کہ رسول کی 9 ازواج موجود تھیں۔ اگر اس شخصی گھر کو 9 ازواج میں جو زوجہ کا حق ہوتا ہے شوہر کے مال میں، اب بھی خاموش بیٹھو گے، اگر 9 ازواج میں جو زوجہ کا حق ہوتا ہے شوہر کے مال میں، چھوٹا سا گھر تھا سب نے لکھا رسول کا، اگر 9 میں جو زوجہ کا حق ہوتا ہے شوہر کے مال میں تقسیم کیا جائے تو ایک کے حصے میں 2 سے 3 بالغ زمین آئے گی، نہ کہ 2 لمبے موٹے لمبے طول کے مردوں کے طول کے برابر کی زمین۔ اتنا کہنا تھا ابو حنیفہ غصے میں احمد احمد نراقی کہتے ایک مرتبہ غصے میں آنے کے بعد اپنے شاگردوں سے کہا فضیل کو مسجد کوفہ سے باہر نکالو، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، یہ خود رافضی ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے،
خود رافضی ہے. میں نے کہا نا ملا احمد عراقی، میں نے حوالہ پیش کر دیا کتاب الخزائن صفحہ نمبر 114. تو اگر حقیقی معرفت رکھنے والا انسان ہوگا، خدا نے اس میں تمام اچھائیوں کو جمع کر دیا ہوگا، ہر خوبی کا سر چشمہ ہوگا وہ انسان کہ جس کے دل میں خدا نے آل محمد کی محبت رکھی ہوگی. اس لیے کہ آپ دیکھیں کسی کو جان لینا بڑی بات نہیں ہوتی، انسان کو پہچاننا بڑی بات ہوتی ہے. ورنہ رسول نے امیر المؤمنین کے متعلق لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ علی ہیں، ہمارے ولی عہد ہیں، ہمارے جانشین ہیں. اور بنت رسول کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے رسول اپنی بیٹی جناب سیدہ کے احترام میں. اور امام حسن اور امام حسین سے کتنی محبت کرتے تھے کہ اگر رسول مسجد میں ممبر پر ہوں، حسین آ جائیں تو رسول ممبر سے اتر کر حسین کو اپنے آغوش میں لے کر پھر ممبر پر آ کے کہتے تھے کہ پہچان لو یہ میرا حسین ہے. کیا کیا امت نے اس حسین کے ساتھ؟ معاویہ جب مرا، یزید جب شام کا حاکم بنا، جیسے ہی وہ حاکم بنا اس نے سب سے پہلا خط حاکم مدینہ ولید کے نام لکھا. کیا لکھا؟ کہ حسین ابن علی سے بیعت لو، اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کا سر قلم کر کے ہمارے پاس بھیج دو. عزیزان سنیں گے روایت میں نقل ہوا ہے کہ رات کی تاریکی میں جب ولید کے پاس یہ یزید کا خط پہنچا، اس نے رات ہی میں امام حسین کو اپنے دربار میں دار الامارہ میں بلایا. روایت کہتی جب بلانے والا شخص مولا کے دروازے پر پہنچا، جناب زینب امام حسین کے گھر میں تھی. یوں ہی سنا ولید نے بلایا ہے. ایک مرتبہ امام حسین سے لپٹ گئی. لپٹنے کے بعد کہا بھیا ولید کا اس وقت رات کی تاریکی میں بلانا بھیا اچھی بات نہیں ہے. اے میرے ماں جائے زینب تمہیں جانے نہ دے گی. عزادارو روایت کہتی میرے مولا نے کہا بہن جانا تو ہوگا. ایک مرتبہ کا بھیا جانا چاہتے ہو ٹھیک ہے جاؤ، لیکن جوانا نے بنی ہاشم کو ساتھ لے کر جاؤ. آواز دی بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، بیٹا قاسم، دیکھو چچا کے ساتھ جاؤ. عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. روایات میں نقل ہوا ہے کوئی انسان جب غم حسین میں روتا ہے نا، پانچویں مولا کہتے ہیں کم سے کم خدا اس شخص کو اس کی آنکھ سے جو ایک آنسو نکلتا ہے، کم سے کم جو جزا اسے دیتا ہے، کم سے کم جزا جنت ہوتی ہے. عزادارو روایت کہتی ہے جب میرا مولا دار الامارہ میں ولید کے دربار میں مدینے میں پہنچا، جب دروازے پہنچے ایک مرتبہ حضرت عباس سے کہا بھیا عباس، جوانا نے بنی ہاشم سے کہا بیٹا علی اکبر، میرے بیٹا قاسم تم دروازے ہی پر کھڑے رہنا، دیکھو ہم اندر جا رہے ہیں، اگر ہماری آواز بلند ہو تو اندر داخل ہو جانا ورنہ ہم باہر آتے. روایت کہتی جب مولا اندر داخل ہوئے نا وہاں مروان بھی بیٹھا ہوا تھا. جب ولید نے یزید کا خط مولا کو سنایا، ایک مرتبہ ولید نے کہا حسین بیعت کرو. مولا نے کہا یہ رات کا وقت ہے، رات کی تاریکی ہے، تم صبح آنا، ہم صبح کے وقت مسجد میں تمہیں جواب دیں گے. اتنا کہنے کے بعد جو ہی مولا نے نکلنا چاہا ادھر سے ایک مرتبہ مروان نے آواز دی ولید حسین کو جانے نہ دو، حسین کا سر حسین کے جسم سے جدا کر دو، اس لیے کہ اگر آج حسین چلے گئے پھر حسین ہاتھ نہیں آئیں گے. عزادارو روایت کہتی ہے مولا نے جب اس کی یہ گفتگو سنی، مولا نے کہا اے مروان تیری اتنی مجال کہ تو ہمارے مدینے میں ہم سے اس طرح سے گفتگو کرے. آواز حضرت عباس کے کانوں میں پہنچی. ایک مرتبہ جوانا نے بنی ہاشم دربار میں داخل ہوئے.
روایت کے فکرے ہیں، حضرت عباس کب کپا رہے تھے جلال میں، یوں ایک مرتبہ امام حسین کی طرف دیکھا، رونے کے بعد حضرت عباس نے جو ہی دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت عباس نے کہا مولا قیامت ہو گئی، ہم پہ ایسا وقت آ گیا، میرے ہوتے ہوئے ہمارے مدینے میں یہ مروان ملاؤن آقا آپ سے اس طریقے سے گفتگو کرے، آقا اجازت دیجئے میں اس کے سر اور اس کے جسم میں جدائی کر دوں۔ مولا نے کہا بھیا بات صبر کرو، ہم کبھی بھی اپنی طرف سے جنگ نہیں کرتے۔ عزادارو جب مولا واپس گھر پہنچے ہیں، جناب زینب بے قرار ہیں، روایت کہتی ہے کہ جناب زینب بے قرار ہیں۔ جو ہی مولا دروازے پر پہنچے، جناب زینب نے گلے میں باہیں ڈال لی کہ بھیا ولید نے کیا کہا ہے کہ بہن نانا کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا، وہ وقت آ گیا جو ہم نے نانا سے بچپن میں وعدہ کیا تھا۔ مقاتل میں مقتل خوارزمی میں نقل ہوا ہے، امام حسین نے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا، سب سے پہلے روضہ رسول پہ گئے، جانے کے بعد قبر رسول پہ کھڑے ہوئے، حسرت بھری نگاہوں سے قبر رسول کو دیکھا، ایک مرتبہ کہتے نانا آپ کی امت ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتی، نانا اب ہمیں آپ سے دور جانا پڑے گا۔ گفتگو ہو رہی تھی، کب پھر امام نے سننگ جملے بس تھوڑے سے طولانی مصائب ہوں گے۔ عزادارو روایت کہتی ہے مولا نے پھر جنت البقیع کا رخ کیا، جب جنت البقیع میں پہنچے ہیں نا، قبر سیدہ سے جب کچھ فاصلے پر رہ گئے، میرے غریب امام نے خود کو زمین پر گرا دیا، اس طریقے سے قبر سیدہ پر گئے ہیں کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں کونیوں کے بل چلتا ہے۔ عزادارو روایت کہتی ہے قبر رسول پر پہنچے، خود کو قبر رسول پہ گرا لپٹ گئے، ایک فکرہ کہا میرے مولا نے اماں جب آپ ہم سے رخصت ہوئی تھی، اماں آپ کا سر میرے زانوں پر تھا، اماں وہ وقت آ گیا آپ کا حسین آپ سے رخصت آخر کے لیے آیا ہے، اماں ہم سے وعدہ کرو، ارے جب کربلا میں شمر کا کند خنجر ہوگا، حسین کا گلا ہوگا، اماں ارے میرا سر آپ کے زانوں پہ ہو۔ قبر سیدہ سے آواز آئی حسین ارے تمہاری ماں تم سے وعدہ کرتی ہے میرے لال، ارے سیدہ تم سے پہلے کربلا پہنچ جائے گی۔ عزادارو امام کہتے ہیں رونے میں بخل نہ کرنا، کہ ایسے رویا کرو ہمارے مظلوم جانور جیسے کسی ضعیف ماں اور باپ کے سامنے اس کا جوان بیٹا ایڑیا رگڑ رہا ہو۔ عزادارو روایت میں نقل ہے جب مولا گھر واپس آئے ہیں نا، جب حضرت عباس نے محضر تیار کیا، جب جناب سغرا کو معلوم ہوا کہ سغرا کا نام نہیں ہے، روایت کہتی ہے امام حسین کے قریب گئی، جانے کے بعد 6 سال کی ہے جناب سغرا، سب کی بیٹیاں ہیں نا، سب اولاد والے ہیں، سب کی بہنیں ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سغرا نے کہا بابا آپ جانتے ہیں نا سغرا بیمار ہے، سغرا کو آپ اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ وہیں علی اکبر کھڑے تھے، مولا نے کہا سغرا جب ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے ہم اکبر کو تمہارے پاس بھیجیں گے، اکبر تمہیں لینے آئے گا۔ جناب سغرا نے علی اکبر کو دیکھا، ایک فکرہ کا بھیا اکبر وعدہ کرتے ہو کہ لینے آؤ گے؟ روایت کہتی ہے جناب علی اکبر نے وعدہ کیا، اس کے بعد جناب سغرا علی اکبر سے لپٹ گئی، کچھ فکرے کہے جو سید ابن طاؤس نے نقل کیے۔ جناب سغرا نے کہا بھیا آپ جانتے ہیں نا سغرا آپ سے کتنی محبت کرتی ہے، بھیا سغرا کو بڑی تمنا ہے کہ تمہارے سر پر صحرا دیکھے، بھیا سغرا کے بغیر سر پر صحرا نہ سجانا۔ پھر ایک فکرہ کا بھیا
اب صغرا کی ایک وصیت سن لیجیے کہ بھیا شاید آپ کی جدائی میں صغرا مر جائے. بس آخری جملہ جناب صغرا نے کہا بھیا صغرا کی وصیت ہے اگر صغرا مر جائے جب تم شادی کر لو جب تم بھابھی کو لے کر مدینے آنا. اور صغرا کی وصیت ہے بھابھی کو صغرا کی قبر پر لے کے آنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا